السلام علیکم ناظرین، ایپیسوڈ کے پارٹ 2 میں خوش آمدید۔ اس ایپیسوڈ کی شروعات میں ہم دیکھتے ہیں قرادین قلعے کا گورنر آگے آگے جبکہ عثمان صاحب اس کے پیچھے پیچھے ہوتے ہیں۔ باہر موجود سپاہی بھی آبوتاب کے ساتھ سیڑھیاں چڑھتے ہوئے قلعے میں داخل ہو رہے ہوتے ہیں۔ علاؤالدین کے پاس پہنچ کر گورنر کہتا ہے تم مرو گے۔ یہ کہتے ساتھ ہی وہ زنجیر کھول دیتا ہے۔ اگلے لمحے عثمان صاحب اس کے پیچھے آ پہنچتے ہیں اور گورنر جیسے ہی عثمان صاحب پر حملہ کرنے کی کوشش کرتا ہے، عثمان صاحب پل بھر میں اسے موت کے گھاٹ اتار دیتے ہیں، پھر ایک دم سے پنجرے کو گرنے سے روکتے ہیں، مگر مزید بازنطینی سپاہی وہاں پہنچ کر عثمان صاحب پر حملہ کر دیتے ہیں۔ ان کے ساتھ مقابلہ کرتے ہوئے عثمان صاحب دیکھتے ہیں کہ پنجرہ بالکل گرنے والا ہے۔ وہ بازنطینیوں کو چھوڑ کر زنجیر کو پکڑ لیتے ہیں اور خود کو حوصلہ دیتے ہوئے کہتے ہیں میں نہیں چھوڑوں گا۔ علاؤالدین بالکل فکر نہ کرو، جبکہ عرفان ایک دم سے بازنطینیوں پہ چپٹ پڑتا ہے۔ ایک بازنطینی عثمان صاحب کی جانب بڑھنے لگتا ہے کہ بھائیان خنجر پھینک کر اسے موت کے گھاٹ اتار دیتا ہے۔ یہ دیکھ کر عثمان صاحب اس کا شکریہ ادا کرتے ہیں اور اس کے ساتھ ہی وہ سب پنجرے کو اوپر کھینچتے ہیں۔ سین میں جیرکتائی اور بران بچے ہوئے بازنطینیوں کو بھی مارتے ہی چلے جاتے ہیں۔ گورنر کی موت کے بعد بازنطینی بالکل پسپا دکھائی دیتے ہیں اور وہ کرتے مرتے چلے جاتے ہیں۔ اگلے لمحے بران اور جیرکتائی سین کا دروازہ کھول دیتے ہیں۔ باہر سے آنے والے بچے ہوئے بازنطینیوں پہ ٹوٹ پڑتے ہیں۔ اوپر کافی دیر کی کوشش کے بعد عثمان صاحب اور ان کے ساتھی پنجرے کو اوپر لانے میں کامیاب ہو جاتے ہیں۔ علاؤالدین کو پنجرے سے نکالا جاتا ہے تو وہ ایک دم سے عثمان صاحب سے لپٹ جاتا ہے۔ دونوں اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں۔ پھر علاؤالدین عرفان کے گلے لگ جاتا ہے۔ عرفان اسے حال احوال پوچھتا ہے۔ اس لمحے تھکا ہارا جیرکتائی وہاں پہنچتا ہے، مگر یہ منظر دیکھ کر حشاش بشاش ہو جاتا ہے اور بلند آواز سے کہتا ہے قرادین قلعہ اب سکائی کی ملکیت ہے۔ یہ سنتے ساتھ ہی سب اللہ اکبر کے نعرے بلند کرتے ہیں اور بیحان بھی عثمان صاحب سے کہتا ہے فتح مبارک ہو عثمان بے۔ پھر عثمان صاحب علاؤالدین سے کہتے ہیں تمہاری ماں اور خاتون تمہارے لیے پریشان ہیں، جلدی سے قبیلے پہنچو۔ یہ سنتے ساتھ ہی علاؤالدین چلا جاتا ہے۔ بورسا میں سردار کا رسل لوکاس سے کہتا ہے میں یہاں ایک مقصد سے آیا ہوں، ہماری مقدس علامات چوری ہو چکی ہیں۔ لوکاس پوچھتا ہے اور تم مجھ پر شک کر رہی ہو؟ ہاں۔ سردار کا رسل کہتا ہے اگر میں ایسا کرتا تو میں یہاں ایک فوج کے ساتھ آتا، لیکن میرے آدمی چور کے سراغ تمہاری سرزمین میں ڈھونڈ رہے ہیں، تبھی میں یہاں بورسا آیا ہوں۔ لوکاس کہتا ہے اگر میں تمہاری یہاں مانتے تلاش کروں بھی تو میرا کیا فائدہ ہوگا؟ جواب میں کا رسل کہتا ہے ایک لمبے عرصے کے لیے میں اپنے جہاز بورسا میں رکھوں گا، اور کیا چاہیے تمہیں؟ لوکاس کہتا ہے تمہارے جہاز اور تمہارے آدمی مجھے ڈرا نہیں سکتے کا رسل بے، میں ایک شرط پہ تمہاری مرضی کے مطابق کام کروں گا۔ عثمان میرے قبائل کو سرحد پر چاہتا ہے، ہم دونوں اچھے سے جانتے ہیں کہ وہ کیا چاہتا ہے۔ میں تم سے پوچھتا ہوں کرسبے کیا تم عثمان کو روک سکتے ہو؟ جواباً کرسبے کہتا ہے میرا اختیار ہر چیز پہ حاوی ہے، یقیناً عثمان میری بات مانے گا۔ یہ سن کر لوکاس کہتا ہے پھر ہمارے پاس ایک معاہدہ ہے، اگر یہ جیسا کہ تم کہتے ہو امانتیں بورسا میں ہیں پھر میں انہیں تلاش کر کے تمہیں دوں گا۔ اس کے ساتھ ہی لوکاس کے اشارے پر سردار کراسی چلا جاتا ہے۔ اس کے جاتے ساتھ ہی ایک سپاہی تیزی سے وہاں آتا ہے اور کہتا ہے کمانڈر لوکاس عثمان نے قرادین قلعہ لے لیا ہے۔ یہ سنتے ساتھ ہی لوکاس کے اوسان خطا ہو جاتے ہیں اور وہ سپاہیوں کو دھکیلتے ہوئے کہتا ہے باہر دفاع ہو جاؤ، تم سب کے سب بیکار ہو۔ لوکاس بہت زور سے چیختا چلاتا ہے۔ ناظرین اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ کائی قبیلے میں خواتین گونچا کے پاس موجود ہوتی ہیں اور دائی اسے کچھ دوائیاں پلا رہی ہوتی ہے کہ اسی لمحے علاؤالدین وہاں داخل ہوتا ہے۔ علاؤالدین کو دیکھ کر سب بہت خوش ہوتے ہیں اور علاؤالدین آگے بڑھ کر گونچا سے ملتا ہے۔ بالا خاتون فاطمہ اور الجن بھی بہت خوش ہوتی ہیں۔ گونچا کے بعد علاؤالدین ماں کے گلے لگ جاتا ہے اور فاطمہ سے بھی ملتا ہے، وہ سب اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں۔ پھر علاؤالدین بالا خاتون سے کہتا ہے ماں بابا نے قرادین قلعہ فتح کر لیا ہے۔ یہ سنتے ساتھ ہی ہزال بہت زیادہ جوش میں آ جاتی ہے، مگر احساس ہونے پر ایک دم سے پرسکون ہوتی ہے۔ علاؤالدین مزید کہتا ہے بابا نے مجھ سے کہا کہ آپ کو بتاؤں آج رات جشن ہوگا۔ یہ سنتے ساتھ ہی بالا خاتون الجن سے کہتی ہے ہر چیز کا انتظام کرو، ہم اپنی کامیابی کا جشن منائیں گے۔ قرادین قلعے میں جنگ کے بعد سپاہی صاف صفائی میں مصروف ہوتے ہیں کہ اسی لمحے عثمان صاحب اپنے ساتھیوں اور صدران کے ساتھ وہاں پہنچتے ہیں اور پوچھتے ہیں دروازے کیسے ہیں؟ تو عرفان کہتا ہے شمالی اور مغربی دروازے بالکل ٹوٹے ہوئے ہیں حضور۔ جواب میں عثمان صاحب کہتے ہیں انہیں جلد از جلد ٹھیک کرواؤ۔ دیواروں کے بارے میں کیا خیال ہے؟ تو سردار گینجر کہتے ہیں حضور جنوب میں کچھ کمزور جگہ ہیں۔ تو عثمان صاحب کہتے ہیں فی الحال وہاں سپاہی تعینات کر دو، وہ اس پر کام کریں گے جب تک کہ وہ مضبوط نہ ہو جائیں۔ آگے بڑھتے بڑھتے وہ ایک خفیہ جگہ سے گزر جاتے ہیں مگر کسی کو احساس نہیں ہوتا۔ اس لیے بازنطینی لوگ وہاں آتے ہیں، سپاہی ان کے راستے میں حائل ہوتے ہیں تو عثمان صاحب انہیں روک دیتے ہیں اور ایک شخص عثمان صاحب سے کہتا ہے خدا بھلا کرے جس نے ہمیں یہ دن دکھایا، ہمیں ہماری مسیحی سرزمین سے الگ نہ کرے، رحم کریں۔ ٹھیک ہے پریشان نہ ہوں، اس فتح کے ساتھ نہ صرف آپ پہ رحمت آئے گی بلکہ عدل بھی آئے گا۔ اس لیے توران وہاں پہ آ کر عثمان صاحب سے کہتا ہے خزانے کے دروازے کھل گئے ہیں عثمان صاحب۔ جواب میں عثمان صاحب کہتے ہیں پھر سپاہیوں اور صدران کو اپنا حصہ لینے دو، توران اب ہم قبیلے جا رہے ہیں، یہاں کی حفاظت تمہارے ذمہ ہے۔ یہ کہتے ساتھ ہی عثمان صاحب آگے بڑھ جاتے ہیں اور یوسف اپنی بہن سے پوچھتا ہے بہن آپ کے خیال میں عثمان صاحب قرادین قلعہ کس کو دیں گے؟ جواباً بیگم خاتون کہتی ہیں گینجر اور بیحان بے بھی امیدوار ہیں، اگرچہ وہ دیوان میں نہیں کہتے لیکن سبھی لوگ قلعہ لینا چاہتے ہیں اور چاہے بہت سے لوگ اس کے پیچھے ہیں لیکن حکمرانی کے لیے موضوع ہم ہی ہیں۔ عثمان صاحب کبھی غلط فیصلہ نہیں کرتے، وہ ہمیں حکمرانی دیں گے اور ہمیں مزید عزت عطا فرمائیں گے۔ پیچھے سے بیحان بھی آگے بڑھتے ہوئے سروجا سے کہتا ہے خزانے سے فاطمہ خاتون کے لیے تحفہ منتخب کرو، ہم جب قبیلے واپس جائیں گے تو آپ اسے دے سکتے ہیں۔ خفیہ راستے کے نیچے بازنطینی سپاہی کھڑے ہوتے ہیں اور انہوں نے ترک لباس پہنا ہوتا ہے۔ ایک دوسرے سے پوچھتا ہے ہم حرکت کب کریں گے؟ تو دوسرا کہتا ہے جب کمانڈر لوکاس ہمیں حکم دے گا۔ بورسا میں دو بازنطینی سپاہی جنگی مشقیں کر رہے ہوتے ہیں، اس لیے لوکاس بہت غصے میں وہاں آتا ہے اور ان سے کہتا ہے بزدل اور نامرد آدمی، خدا کی طرح مجھے بھی ان بزدل اور نامرد آدمیوں کی زندگی پسند نہیں ہے اور نہ ہی کمزوروں کو دوسرا موقع دینا مجھے پسند ہے۔ یہ کہتے ساتھ ہی وہ تلوار کے وار سے مجسمے کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیتا ہے۔ پھر ہارنے والے
سپاہی کے پاس جا کر کہتا ہے میرا چہرہ دیکھو، اس نے کیا کیا ہے، اس نے سب سے بڑا گناہ کیا ہے کمزوری، اس نے کمزوری دکھائی ہے۔ یہ کہتے ساتھ وہ تلوار کا وار اس کی آنکھوں پہ کر دیتا ہے اور مزید کہتا ہے جسے انسان کہتے ہیں یہ محض ایک گھڑے کی مخلوق ہے جو مسلسل گرتے رہتے ہیں، مقدس روم کی خاطر لڑتے ہوئے بزدلی کی کوئی گنجائش نہیں، غفلت کی کوئی گنجائش نہیں، اگر ضروری ہوا تو تمہارا سر تن سے جدا کر دیا جائے گا۔ یہ کہتے ساتھ وہ ایک سپاہی کو نیچے گرا دیتا ہے اور مزید کہتا ہے دشمن چاہے کوئی بھی ہو وہ میرے پیروں کے نیچے ہوں گے۔ ترکوں نے ایک اور قلعہ لے لیا ہے، بس اتنی کمزوری کافی ہے، اب قدم اٹھانے کی باری میری ہے، میرے حکم کا انتظار کرو۔ یہ کہتے ساتھ ہی لوکاس آگے بڑھ جاتا ہے۔ جنگل میں ایک سپاہی سنجار کے پاس آتا ہے اور کہتا ہے میں نے امانتوں کے بارے میں آس پاس سب سے پوچھا ہے مگر کوئی بھی نہیں جانتا۔ یہ سن کر کیوماس کہتا ہے عالم اسلام کی مقدس امانتیں چوری ہو جاتی ہیں لیکن کسی کو خبر ہی نہیں ہوتی۔ چھپا ہوا سپاہی بھائی سنگر یہ ساری باتیں سن رہا ہوتا ہے اور جیسے ہی وہ اٹھتا ہے کیوماس اسے دیکھ جاتا ہے اور چلاتے ہوئے کہتا ہے بھائی سنگر بھائی سنگر۔ اگلی لمحے سنجار کا مارا ہوا تیر اس کے کندھے میں جا لگتا ہے مگر اس کے باوجود وہ نہیں رکتا اور بھاگتا رہتا ہے۔ پھر درخت کے پیچھے چھپتے ساتھ ہی آنے والے گھڑسوار کو خنجر مار کے موت کے گھاٹ اتار دیتا ہے۔ بھائی سنگر چوغا بھی اس پہ ڈال دیتا ہے اور تیر بھی اس کی پیٹ میں گون دیتا ہے۔ گھوڑا ایک طرف بھاگ نکلتا ہے اور سپاہی بھائی سنگر چھپ جاتا ہے۔ سانجار اور کیوماس بھی اس گھوڑے کے پیچھے بھاگ پڑتے ہیں۔ بھائی سنگر کہتا ہے میرے حضور میں نے جان لیا۔ ناظرین اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ عثمان صاحب اور خان اور صدران کے ساتھ قبیلے میں داخل ہوتے ہیں اور وہاں پہنچتے ساتھ ہی سب اپنے اپنے پیاروں سے ملتے ہیں۔ بالا خاتون عثمان صاحب کو فتح کی مبارکباد دیتی ہیں تو عثمان صاحب کہتے ہیں ہم دعوت پر اپنی فتح کا جشن منائیں گے اور میں قلعہ کس کو دینا ہے اس کا اعلان کروں گا۔ بران جشن کی تیاریاں شروع کرو۔ سب اس کشمکش میں ہوتے ہیں کہ قلعہ کس کو ملنے جا رہا ہے، اس وجہ سے غصے میں ایک دوسرے کو دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ فاطمہ بیگم خاتون کے ساتھ آگے بڑھتے ہوئے کہتی ہے خواتین آپ کو آپ کا خیمہ دکھائیں گی، اگر کسی بھی چیز کی ضرورت ہو تو آپ ہمیں بتائیں۔ بیگم اس کا شکریہ ادا کرتی ہے اور یوسف کے آنے پر فاطمہ آگے بڑھ جاتی ہے۔ بیگم یوسف سے کہتی ہے میں نے تم سے کہا تھا کہ اس کے ساتھ اچھا برتاؤ کرو لیکن وہ تم سے دور بھاگتی ہے۔ یوسف کہتا ہے بہن افراتفری مچ گئی تھی، میرے پاس وقت نہیں تھا۔ جواباً بیگم اس سے کہتی ہے جلدی کرو یوسف جلدی کرو، ہمارے قبیلے کا مستقبل تمہارے ہاتھ میں ہے۔ تو ناظرین اس کے ساتھ یہ ایپیسوڈ بھی اختتام پذیر ہوتی ہے۔ اگر آپ کو ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کر دیں، چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر لازمی سے کلک کریں۔ انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے رکھیں اپنا اور اپنوں کا بہت زیادہ خیال۔ اللہ نگہبان۔